جہاں تک خوشی کا تعلق ہے نا، تو خوشی انسان کو تب ہوتی ہے جب اس کا نفس پاک ہو جائے۔ کیونکہ نفس پاک ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سارا سال بھی روزہ رکھیں تو آسان ہے، نفس کو پاک کرنا آسان نہیں ہے۔ نفس کو پاک کرنا آسان نہیں ہے۔ نفس کو پاک کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے موت کو گلے لگایا ہو، جیسے آپ نے نفاق، کفر، شرک کو گلے لگایا ہو، کیونکہ ان تمام کیفیات سے گزرتا ہے انسان جب نفس پاک ہوتا ہے۔ توبہ کرتا ہے کہ یار یہ نفس پاک کرنے کے چکر میں نہ پڑے تو اچھا ہے، کیونکہ وہ انسان کا ایمان جو ہے نا بالکل دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ کیونکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا نفس پاک کرنے کی تمام کوششوں کو وہ زیرو کر دے، اور پھر بدلے کے طور پر تجھے اس حال میں پہنچا دے کہ تیرا ایمان ہی چلا جائے، مرتد ہو جائے، تو کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے۔ لیکن نفس پاک کیے بغیر کامیابی بھی نہیں ہے اسلام میں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ہے نا؟ لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے مسلمانوں کو، بس یہ عید اور بقرعید یہ فیسٹیوٹی ہے، اس کو میٹھی عید بولتے ہیں، شیر خورما بنتا ہے نا صبح صبح، اس لیے اس کو میٹھی عید بولتے ہیں۔ اور یہ بقرعید ہے، اس کو خوب قربانی کر کر کے اپنے آپ کو ہی کھلاتے ہیں۔ فیسٹیوٹی رہ گئی ہے۔ جس طرح میں بتاؤں، سنی عوام میں کنڈے منانے کا رواج تو ہے، لیکن شاید یہ نہیں پتا ان کو کہ کیوں منا رہے ہیں۔ وہ حلوہ اور جو ٹکیاں ہوتی ہیں، سارا فیض انہی میں ہے شاید ان کے مطابق۔ ہم رسومات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ جی رمضان کے جو روزے رکھے ہیں اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا روحانی طور پر، کیونکہ معیار تو اللہ نے بتا دیا ہے نا روزے کا قرآن میں، لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان کے اختتام پر متقی بنے آپ۔ رمضان کا نفس کو پاک کرنے میں مدد کرنا یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رات سے نوازا ہے، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینوں سے افضل اگر آپ کو مل گئی تو پھر آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ آپ تو رمضان سے پہلے بھی وہی کنجر تھے، بعد میں بھی بڑے کنجر بن گئے۔ A lot of Muslims put on weight in the month of Holy Ramadan, and this is when they fast throughout the day. کتنے خوش نصیب ہیں تنویر بھائی جیسے لوگ، جتنا چاہے کھا لیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ باقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کولسٹرول کے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ان کو کہنا چاہیے کہ یہ محبوب الہی ہیں، پراٹھے بھی کھا رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں بگڑ رہا ان کا۔ نہاری، مغز نہاری، پراٹھے، قورمہ،
کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کا، کوئی کچھ نہیں، ان کی بیگم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، پراٹھے کیا بگاڑے. میں اپنے گھر پر ہی تھا تو میرا دوست آیا، اختر علی انصاری، کہنے لگا کہ یار ایک بہت ہی زبردست انسان جو ہے وہ آیا، سرکار کو ملنے کے لیے آیا ہے، اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بیمار سول ہاسپٹل میں داخل ہے، اور شب قدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو ملنے سول ہاسپٹل گئے، کستوری خوشبو جگہ جگہ پھیلی. مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ سرکار کے پاس وہ آیا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل میں آیا تو حضور کا دیدار ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی رہی ہمارے روحانی حلقے میں کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ شب قدر کو جو خاص روح آتی ہے وہ حضور کی ذات ہے. پتہ نہیں کیوں یہ غلط فہمی میں مبتلا رہے، جبکہ آپ سوچیں یہ جو قرآن ہے حضور کے اوپر اترا ہے نا، حضور کے قلب کے اوپر آیت نازل ہو رہی ہے، خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ آتے ہیں نیچے اور وہ ایک روح ہے وہ آتی ہے. اس سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر موجود ہیں، شب قدر کے رات کو خصوصی طور پر تو نہیں آتے، وہ تو وہیں پر موجود ہیں. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ والروح سے مراد حضور کی ذات ہے؟ لیکن یہی بولتے رہتے تھے، پتہ نہیں کیوں، واللہ عالم. ساری انجمن سرفروشان اسلام کا یہی عقیدہ تھا، شاید آج بھی یہی ہے، یہی عقیدہ تھا کہ بھئی وہ حضور کی آمد ہوگی، وہ تو شب قدر. جب حضور زمین پر موجود ہے تو پھر کون سی روح کی بات کر رہا تھا اللہ کہ تنزل الملائکۃ والروح. اچھا اب رہ گئی بات ملائکہ کی، تو اس جھانسے میں تو ہم آنے والے نہیں ہیں کہ بھائی ملائکہ کے آنے سے شب قدر ہوگی. ملائکہ سے افضل مومنین زمین پر موجود ہیں، تو پھر ملائکہ سے کیا ہے، ملائکہ کے آنے جانے سے وہ خاص روح ہے. وہ اشارہ ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک میں جو عکس اول ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنبش کھائی تھی 7 دفعہ. اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اس کو دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا جنبش کھائی تھی نا. تو اگر یہ تم کو ہر سال ایک رات یہ مل جائے اور کچھ بھی نہ ملے، تو خدا کی قسم ایک رات ملنے کے بعد دوسری رات کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک رات اگر مل جائے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو ملتی ہے اس سے جبریل علیہ السلام آ کے مصافحہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا اس سے مصافحہ کیا جبریل علیہ السلام؟ آپ سے نہیں کہہ رہا میں، عام لوگوں سے جو مسجدوں میں بیٹھے رہتے. اچھا وہ بات کل کسی نے صحیح کہی تھی، رمضان میں کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی یہی کرتے تھے، مسجد میں تھوڑی ہوتے تھے. ہم بھی رات کو اسی میں لگے رہے تھے. اب ہم کو کیا پتا کہ بھئی شب قدر کیا ہے، اور پھر مسجد کے اندر سارے بڈھے بڈھے بیٹھے ہوتے تھے جن کو پتا ہے کہ اب کرکٹ نہیں کھیلی جائے گی، اور وہی بیٹھے ہوتے. ہائے ہائے کتنا بڑا فضل ہے سرکار آپ کا کہ آپ ہمیں مل گئے، ورنہ ہماری مٹی پلیت
پہلے بھی تھی اور مزید ہو جاتی. سرکار جو مل گئے یہ بہت بڑا احسان ہے مالک کا. ہاں، لاتعداد شب قدر قربان ہوں سرکار کے نالین مقدسہ کی دھول پر. وہ لمحہ ہے شب قدر کا جب سرکار مل گئے. تم کو کیا محسوس ہوتا ہے نا؟ اوہ. اور یہ بھی فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان جاگ نہیں اٹھتا. یہی مطلب ہے.